ہم نے سبق کتبہ کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ ایک افسانہ ہے اور اس کو لکھنے والے ہیں غلام عباس۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس کے سوال کیا ہیں۔ افسانے کا پہلا سوال ہے، افسانہ کتبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے غلام عباس کے اسلوب کی چند نمایاں خوبیاں بتائیں۔ اب دیکھیں، اسلوب کا مطلب تو ہم جانتے ہیں، پہلے پڑھ چکے ہیں کہ لکھنے کا جو انداز ہوتا ہے، ہم جسے کہتے ہیں رائٹنگ کا جو اسٹائل ہے ان کا، وہ کیسا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس افسانے میں خصوصاً، یعنی اوور آل ان کی رائٹنگ ہم نے نہیں بتانی کہ وہ کیسا لکھتے ہیں، بلکہ صرف اس افسانے کا بتانا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اپنے چیپٹر میں کہ ہم نے ان کے اس افسانے میں ان کا کیسا انداز دیکھا ہے۔ تو اگر ہم اپنے افسانے کے اس حصے سے دیکھیں جہاں پر وہ کلرکوں کی حالت بتا رہے تھے کہ وہ دیکھنے میں کیسے تھے، تو اس پیراگراف سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی سادگی سے، سادہ سے انداز میں کلرکوں کی ہمیں صورتحال بتائی۔ کہیں پر کوئی طنز والا انداز نہیں تھا، کہیں پر کوئی مشکل الفاظ نہیں تھے، بلکہ جیسے وہ تھے انہوں نے بالکل ویسے کا ویسا بتا دیا۔ دیکھیے، تھوڑی دیر میں دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں، اور ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ، غرض ادنا و اعلیٰ ہر درجے اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاقتہ بھی ایک دوسرے سے جدا تھی، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار، آدھی آستینوں کی قمیض، خاکی زین کے نیکر۔ اب یہ اس طرح سے انہوں نے بالکل بتایا ہے کہ جیسے پڑھ رہے ہیں ہم تو ہمارے ذہن میں ایک منظر سا بنتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اتنے آسان لفظوں میں اور سادگی سے انہوں نے یہ بات کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ سادہ انداز میں انہوں نے اس افسانے میں ہر جگہ ایسے ہی بات کی ہے۔ اگر ہم کہیں اور پر بھی اس کی مثال دیکھیں تو ہم اس پیراگراف میں دیکھ سکتے ہیں، ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ بالکل حقیقت، جس طرح جو حقیقت ہے، جیسے سچا بالکل وہ ہمیں بتا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک ان کی خوبی ہے کہ سادگی کے ساتھ ساتھ وہ بالکل سچائی کے ساتھ لکھتے ہیں، یعنی کوئی اس میں بناوٹی ہمیں چیز نہیں نظر آ رہی۔ بالکل جس طرح سے کسی تانگے میں، بس میں، رکشے میں بیٹھتے، معاف کیجیے گا، رکشے میں تو نہیں، بیٹھنے کے لیے ہم جو ہے دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں، لپک کر جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے انہوں نے لکھا ہے، کوئی بناوٹی جملہ نہیں کیا۔ تو سادہ انداز ہو گیا۔ ایک بات تو ہم نے ان دو مثالوں سے یہ دیکھ لی، اور اس کے بعد دوسری ہم یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جو انداز ہے وہ پر اثر ہے۔ اب پر اثر انداز کیا ہوتا ہے؟ اس پیراگراف میں اگر ہم پڑھیں، گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبے کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ بالائی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ جیب سے چابی نکالی، قفل کھولنے لگا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی مرتبہ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ اس کے مکان کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑا ہی لگائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر پڑے۔ تو دیکھیں، ایک اثر سا، یعنی ہم محسوس کر رہے ہیں اس چیز کو کہ اس نے کس قدر شوق سے وہ کتبہ لیا کہ وہ اس کو کس طرح استعمال میں لائے گا۔ لیکن جب وہ اپنے گھر کے قریب پہنچا، کرائے کا اس کا گھر ہے، اور اس نے دیکھا کہ آس پاس ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پہ کتبہ لگایا جائے، تو ایک دم سے ہمیں محسوس ہوا کہ وہ کس طبقے سے تعلق رکھنے والا ہے اور وہ کیسا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک تو پر اثر والی بات یہ ہو گئی، دوسری اور حقیقت نگاری کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیسے انہوں نے سچائی سے سب کچھ لکھا ہے، تو آپ یہاں دیکھیے، جب وہ لین دین کر رہا ہوتا ہے کتبہ کے لیے، ہم تو 1 روپیہ دیں گے، یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد قدم اٹھاتا ہوا کہ کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے اس کی مہلت ہی نہ دی۔ اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے؟ 1.25 بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے۔ اب بالکل اسی طرح سے ہم جب خریداری کرتے ہیں تو ایسے ہی ہم اپنا دام بتاتے ہیں، اور اگر ہمیں نہیں بھی لینی ہو چیز تو ہم پھر یوں ڈائریکٹ نہیں کہہ دیتے کہ ہم نہیں لے رہے، ہم کوئی بہانہ کرتے ہیں، کیونکہ ہم دل ہی دل میں یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم نہیں لیں گے تو جو دکاندار ہے یا بیچنے والا ہے وہ یہ سمجھے گا کہ ہمارے پاس تو دینے کے پیسے نہیں ہیں، یا اس طرح کا کچھ۔
تو اپنی عزت بنائے رکھنے کے لیے ہم کچھ ایسا بہانہ کرتے ہیں، تو یہ بالکل جس طرح سے حقیقت میں ہوتا ہے ویسے ہی انہوں نے یہاں پر بات کی ہے۔ تو تیسری ہمیں ان کی جو ہے اسلوب کی، تحریر کی خوبی یہ نظر آئی۔ اسی حقیقت نگاری کی ایک اور مثال یہاں دیکھیے۔ گھر لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا۔ اب یہ کیسے ہے حقیقت کی ایک مثال کہ دیکھیں بالکل یہ حقیقت ہے، یہ سچ بات ہے کہ جو متوسط طبقہ ہوتا ہے، یعنی درمیانے طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو جب تنخواہ ملتی ہے تو ان کے شروع کے جو کچھ دن ہوتے ہیں وہ بہت اچھے گزرتے ہیں، وہ کھلے ہاتھ سے خرچ کر پاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ دیکھیں تانگے میں وہ سفر کر پاتا ہے اور اس کے بعد وہ نہیں کر پاتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی تنخواہ اس کی ضروریات ہی کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پر ہم نے 3 خوبیاں دیکھی: سادگی، اثر، پراثر اور حقیقت۔ چلیے ان تینوں پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے جواب لکھتے ہیں۔ اب ہم کچھ حصہ سوال سے پہلے لیں گے، جیسے ہم لکھیں گے افسانہ کتبہ کو مد نظر رکھتے ہوئے غلام عباس کے اسلوب کی چند نمایاں خوبیاں، یہاں تک لکھنے کے بعد بتائیں کو کاٹ دیں گے، اس کو بھی کاٹ کر لکھیں گے یہ ہیں کہ، بلکہ اگر خوبیاں کر کے نہیں ہم یوں بات کرتے ہیں کہ افسانہ کتبہ میں غلام عباس کے اسلوب کی نمایاں خوبی ان کا سادہ اور پر اثر انداز ہے۔ اب ہم سے چند پوچھی گئی ہیں نا، تو ہم نے یہاں پر یوں سمجھیں کہ یہ 2 بتا دی، ایک سادہ اور ایک پر اثر۔ اس کے بعد ہم یہ لکھ سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ انہوں نے معاشی مسائل کو پوری سچائی سے بیان کیا ہے۔ اب دیکھیں اس میں دیکھا جائے تو ویسے تو 3 ہماری خوبیاں بن رہی ہیں، سچائی والی بات ہماری تیسری خوبی ہے، مگر اس میں چوتھی خوبی ان کے معاشی مسائل کو بیان کرنا بھی ہے۔ تو ہم یہ 4 خوبیاں، جن میں سے نمایاں خوبی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کا انداز جو ہے وہ سادہ ہے اور بالکل پر اثر ہے، اثر کرنے والا ہے۔ اب معاشی مسائل کیا ہوتے ہیں؟ وہ مسائل کے جو روپے پیسے سے متعلق ہوں، یعنی کہ معاشی مسائل ہمیں اس افسانے میں کیا ملا ہے کہ ایک ایسا متوسط طبقے کا شخص ہے کہ جو ساری زندگی اپنا گھر تک نہیں بنا سکتا اور کرائے کے گھر میں ہی وہ مر جاتا ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے اپنے اکثر افسانوں میں معاشی مسائل پر سچائی سے بات کی ہے۔ اب اگلا سوال دیکھیے کہ اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں۔ اس جملے کا مفہوم لکھیں۔ چلیں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جملہ ہم نے پڑھا کہاں تھا۔ یہاں آخری حصے کے قریب اپنے افسانے کے اختتام کے بالکل قریب ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ بیٹوں نے اس کے بہتیرے علاج معالجے کرائے، اس کی بیوی اور بہو دن رات اس کی پٹی سے لگی بیٹھی رہیں مگر افاقہ نہ ہوا۔ تو ہم نے اس کا مطلب یہ پڑھا تھا کہ پٹی سے لگ بیٹھنا محاورتاً بھی کہا جاتا ہے، جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی بہت زیادہ خدمت کرنا، اور خصوصاً یہ استعمال کیا جاتا ہے کسی بیمار کی خدمت کرنے کے متعلق۔ تو ہم اس کا مفہوم بھی یہی لکھیں گے کہ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی بیوی اور بہو نے اس کی بہت زیادہ خدمت کی، یا اس کی بیماری میں اس کی بہت زیادہ خدمت کی، یہ زیادہ بہتر رہے گا۔ چلیے لکھتے ہیں۔ تو ہم یہ سمجھ چکے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کے سوالات کا جواب ہم 2 طرح سے دے سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم جملہ جوں کا توں لکھیں جواب میں، اور آگے لکھیں کہ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ کر کے آگے ہم مفہوم لکھ دیں۔ اور دوسرا ہم نے اس کا طریقہ یہ سیکھا ہوا ہے کہ ہم اس جملے کا مفہوم کو ہی یہاں پر لکھیں۔ کیسے لکھیں گے کہ اس کو کاٹ کر ہم لکھیں گے دیے گئے جملے کا مفہوم، اور پھر لکھیں کو بھی کاٹ کر لکھیں گے یہ ہے کہ، اور مفہوم لکھ دیں گے۔ اب جب ہم دیے گئے کے لفظ کا الفاظ کا استعمال کر لیں گے تو پڑھنے والے کو خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ جو دیا ہوا ہے جملہ کہاں دیا ہوا ہے، سوال میں دیا ہوا ہے۔ تو چلیے اس سبق میں ہم یہ دوسرا طریقہ اپناتے ہیں۔ تو ہم نے لکھا کہ دیے گئے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ شریف حسین کی بیوی اور بہو نے اس کی بیماری میں اس کی بہت زیادہ خدمت کی۔ اب دیکھیں جملے میں بے شک کردار کا نام موجود نہیں تھا، لیکن کیونکہ ہم جانتے ہیں تو ہم نے لکھ لیا۔ وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہاں پر شریف حسین کی جگہ بھی لکھتی اس کی،
اگر یہاں پر ہم لکھتے اس کی تو دیکھیں پھر ہمارا جملہ جو ہے اس طرح سے بہتر بن نہ پاتا. پڑھیے. دیے گئے جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اس کی بیوی اور بہو نے اس کی بیماری میں اس کی بہت زیادہ خدمت کی. تو یوں تین تین بار ایک ہی لفظ ریپیٹ ہو جاتا, اسی لیے ہم نے یہاں پر اس طرح سے طریقہ اپنا لیا. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سبق کا تیسرا سوال کیا ہے. سبق کا تیسرا سوال ہے شریف حسین کوئی کاروبار شروع کیوں نہ کر سکا. چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے سبق میں کیا پڑھا ہے. دیکھیے ہم نے سبق کے اس حصے میں پڑھا تھا کہ علاوہ ازیں اس کا ارادہ کوئی چھوٹا موٹا بیوپار یعنی کہ کاروبار شروع کرنے کا بھی تھا, مگر مندے کے ڈر سے ابھی پورا نہ ہو سکا تھا. مندے کا ڈر یعنی کہ نقصان ہونے کا خطرہ یا خوف. اب کیوں تھا اسے یہ خوف کہ اگر وہ کاروبار شروع کرے گا تو اسے نقصان ہوگا؟ اس لیے کہ دیکھیں وہ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا شخص تھا, یعنی اگر اس کے پاس کوئی جمع پونجی تھی بھی تو وہ اتنی زیادہ نہیں تھی کہ اگر اسے نقصان میں معاف کیجیے گا کاروبار میں نقصان ہو بھی جاتا ہے تو اسے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا, بلکہ اسے بہت زیادہ فرق پڑتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تو جمع پونجی ہی اتنی نہیں تھی. اس کو آپ مزید اس طرح سمجھ سکتے ہیں, بالفرض ایک شخص جو ٹھیک ٹھاک ہے, یعنی اس کے پاس ایک اچھی جمع پونجی ہے, زیادہ پیسے والا ہے, امیر ہے, وہ اگر کاروبار شروع بھی کرتا ہے اور اگر اسے نقصان ہو بھی جاتا ہے تو اسے فرق تو اسے بھی پڑے گا, لیکن اتنا نہیں پڑے گا کہ جتنا ایک متوسط طبقے کے شخص کو پڑے گا. تو اسی لیے یہی سوچتے ہوئے اس نے کاروبار نہیں شروع کیا کہ بھئی ایک تو پہلے ہی اس کی جمع پونجی کوئی خاص نہیں ہے, اور اگر وہ ایسے کر لیتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے نقصان ہو جائے اور جو ہلکی پھلکی جمع پونجی اس کی ہے بھی وہ بھی ختم ہو جائے. تو ہم یوں لکھیں گے کہ شریف حسین کوئی کاروبار اس لیے شروع نہ کر سکا. چلیے لکھتے ہیں کیونکہ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے پاس ہے یا تھا, آپ دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. اتنی جمع پونجی نہیں تھی کہ اگر کاروبار میں نقصان ہو بھی جائے تو اسے زیادہ فرق نہ پڑے. اب دیکھیں ہمارا جواب بنا کہ شریف حسین کوئی کاروبار اس لیے شروع نہ کر سکا کیونکہ وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا, بلکہ یہاں پر ہے ہونا ہی نہیں چاہیے, غلطی سے ہو گیا, اس کو ہم تھا ہی کرتے ہیں کیونکہ اوپر بھی جو ہم نے جملہ بنایا ہے وہ ماضی ہی کا ہے, کر سکا, اور اس کے پاس اتنی جمع پونجی نہیں تھی کہ اگر کاروبار میں نقصان ہو بھی جائے تو اسے زیادہ فرق نہ پڑے. تو آج ہم نے سبق کتبہ کے سوالات کیے. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اس سبق کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.